السلام علیکم سامعین، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک حیران کن واقعہ بیان کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایودھن کے قریب ایک ملا صاحب رہتے تھے جنہیں اپنے ظاہری علم پر بہت ناز تھا۔ وہ اکثر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اپنی علمیت کے قصے سناتے، جنہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ بے حد دلچسپی سے سنا کرتے۔ لوگوں کو ملا صاحب کا انداز برا لگتا، لیکن وہ احترام شیخ میں خاموش رہتے۔ ایک بار آپ نے پوچھا، مولانا، اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ ملا صاحب بولے، شیخ آپ نہیں جانتے؟ اس کا جواب تو کوئی عام مسلمان بھی جانتا ہوگا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا، مولانا، میں نے تو سنا ہے اسلام کا 6واں رکن بھی ہے، اور وہ رکن روٹی ہے۔ ملا صاحب ایک دم بڑک اٹھے، استغفر اللہ، آپ نے بالکل غلط سنا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تحمل سے فرمایا، لیکن میں نے تو معتبر اہل علم سے سنا ہے۔ یہ سن کر ملا صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، نصیحت کرنے کے بعد ظالم قوم کے پاس مت بیٹھ، لہذا میں چلتا ہوں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بھی کھڑے ہو گئے اور محبت سے ملا صاحب کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، مولانا، اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن ہم سے ناراض ہو کر تو نہ جائیں۔ لیکن ملا صاحب نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور غضبناک ہو کر چل دیے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ملا صاحب حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ حج کی سعادت حاصل کی، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 7 سال قیام کیا اور پھر وطن واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ واپسی کے سفر میں اچانک سمندر میں سخت طوفان آیا اور ملا صاحب ایک تختے پر تیرتے ہوئے کسی جزیرے تک جا پہنچے۔ جزیرہ دیکھا تو وہاں نہ پانی، نہ درخت، نہ گھاس۔ 3 دن بھوکے پیاسے ایک غار میں بیٹھے دعا کرتے رہے کہ اے پالنے والے، اس عذاب سے نکال۔ 3 دن گزر جانے کے بعد کہیں سے ایک شخص آیا اور آواز لگائی کہ روٹی خرید لو۔ ملا صاحب نے اسے بلایا اور اپنی دکھی داستان سنائی۔ وہ بولا، میرے پاس روٹی بھی ہے اور پانی بھی، مگر مفت میں نہیں دوں گا۔ ملا صاحب نے بے بسی سے کہا، بھائی، میرے پاس 1 پیسہ تک نہیں ہے۔ پھر پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ تو وہ بولا، الحمدللہ، میں مسلمان ہوں۔ ملا صاحب نے فوراً بھوکوں کو کھانا کھلانے کی روایات بیان کرنا شروع کی تو وہ بولا، میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کے ثواب سے واقف ہوں، لیکن رزق حلال کمانے کا حکم بھی اللہ نے ہی دیا ہے۔ ملا صاحب نے اسے اپنی نماز، روزے، زکوٰۃ اور 7 حجوں سے مرعوب کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخرکار کچھ دیر بعد بولا، چلیے، میں آپ پر رحم کھاتا ہوں، اپنے 7 حجوں کا ثواب مجھے دے دیں، میں آپ کو روٹی کھلا دیتا ہوں۔ ملا صاحب نے سوچا، زبانی ثواب دینے سے کیا ہوگا، لہذا بولے، چلو 7 حجوں کا ثواب تمہیں دیا۔ ملا صاحب نے روٹی کھائی تو جان میں جان آئی۔ اس سے پوچھا، تم کہاں رہتے ہو؟ قریب کوئی آبادی ہے کیا؟ لیکن اس نے برتن اٹھائے اور غار سے نکل گیا۔ ملا صاحب نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ غائب ہو گیا۔
3 دن بعد پھر سے جب بھوک سے ملا صاحب کی حالت خراب ہونے لگی تو وہ کہیں سے پھر نمودار ہوا اور اس بار ملا صاحب کے روزوں کا ثواب لے کر چلتا بنا۔ پھر 3 دن بعد نمازوں اور اس کے 3 دن بعد زکوٰۃ کا ثواب بھی اس نے لے لیا۔ پھر اگلے 3 دن گزرے اور جب وہ آیا تو ملا صاحب رونے لگے، اب میرے پاس کچھ باقی نہیں رہا۔ تو وہ بولا، آج آپ بس اتنا کریں، مجھے تمام ثواب تحریری طور پر دے دیں۔ ملا صاحب نے کاغذ پر لکھ کر دے دیا کہ میں نے اپنی تمام عمر کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور حج اس شخص کے ہاتھ روٹی کے بدلے فروخت کیے اور نیچے اپنے دستخط کر دیے، اور روٹی کھاتے ہوئے سوچا کہ 3 دن بعد گزارا کیسے ہوگا، اس لیے آج اس کا پیچھا ضرور کرنا ہے۔ ملا صاحب نے کافی دور تک اس کا پیچھا کیا، لیکن آگے جا کر وہ پھر کہیں غائب ہو گیا۔ سمندر سامنے تھا۔ ملا صاحب ذرا سانس بحال کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتفاق سے اسی وقت ایک جہاز قریب سے گزر رہا تھا۔ ملا صاحب نے اپنی قمیض اتار کر دیوانہ وار ہوا میں لہرائی، جس سے جہاز والوں کی نظر ان پر پڑی اور انہوں نے کشتی بیچ دی۔ خدا کی قدرت کہ وہ ہندوستانی حاجیوں کا جہاز تھا، لہذا انہوں نے ملا صاحب کی خوب خدمت کی اور وہ بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ گئے۔ کچھ دن بعد وہ اپنی عبادت و ریاضت کا حال سنانے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پہنچے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور فرمایا، ملا صاحب بہت عرصے بعد تشریف لائے۔ ملا صاحب خشک لہجے میں بولے، یہاں ہوتا تو آتا نا، میں حج کرنے گیا تھا، 7 سال تک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قیام کیا، حرمین شریفین اور مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں نمازیں ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے خوش مزاجی سے فرمایا، آپ تو واقعی خوش قسمت ہیں، اب تو آپ ہم سے ناراض نہیں ہیں۔ 7 سال پہلے آپ ہم سے ایک چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کر گئے تھے۔ ملا صاحب بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی سے اور مغرور ہو گئے اور بولے، مجھے تو کچھ یاد نہیں، آپ یاد دلائیں تو شاید یاد آ جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے، اور آپ ہمیں ظالم قرار دے کر چلے گئے تھے، پھر بھی ہم آپ کو یاد کرتے رہے۔ ملا صاحب طنزیہ انداز میں ہنسے اور بولے، درویش اپنی کم علمی کے باعث اکثر ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن سچ یہی ہے کہ اسلام کا کوئی چھٹا رکن نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں کم علم ہوں، لیکن میں نے یہ بات لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین سے فرمایا، میں کچھ دیر تنہائی چاہتا ہوں۔ تنہائی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ملا صاحب کے حوالے کی۔ انہوں نے کتاب کھولی تو ایک صفحے پر وہی تحریر تھی جو ملا صاحب نے جزیرے میں روٹی فروخت کرنے والے کو لکھ کر دی تھی۔ ملا صاحب چند لمحے حیرت سے سکوت کے ساتھ عالم میں بیٹھے رہے، پھر آپ کے قدموں میں گر پڑے اور بولے، شیخ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے محبت سے فرمایا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، ایک معمولی سا اختلاف تھا، سو وہ آج دور ہو گیا۔ اس کے بعد ملا صاحب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو گئے۔ مرید ہونے کے بعد کسی نے انہیں بات کرتے نہیں دیکھا جب تک زندہ رہے، ہر وقت روتے رہتے تھے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، 5 رکن اسلام دے
تے چھیواں فرید دا ٹک، جے لبے نہ چھیواں تے پنجے ای جاندے مک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے اور اپنی رحمتوں سے نوازے۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، خود بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کا کہیں۔ شکریہ۔